انتقام کی آگ اس کے رگو پے میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ انتقام کا انگارہ اس کے سینے میں دہکتا اور اسے بے چین کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، ایک ایسا سمندر جس میں اس کے والد کی عزت، اس کی ماں کا چین اور اس کے خاندان کی خوشیاں غرق ہو چکی تھیں۔ وہ عمران تھا جس کے وجود کا واحد مقصد ظفر اقبال نامی شخص سے اپنے آباء و اجداد کی بربادی کا بدلہ لینا تھا۔ باب اول، زخم ناانصافی۔ عمران کا بچپن کسی شہزادے کی طرح گزرا تھا۔ اس کے والد احمد صاحب شہر کے مانے ہوئے تاجروں میں سے تھے۔ ان کا نام عزت اور امانت داری کی پہچان تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا، رونقیں تھیں، ہنسی کی گونج تھی، لیکن یہ سب کچھ ایک لمحے میں مٹ گیا۔ ظفر اقبال، احمد صاحب کا قریبی دوست اور کاروباری شراکت دار، ایک چال باز اور خود غرض شخص نکلا۔ اس نے اعتماد کی آڑ میں احمد صاحب کے کاروبار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ غلط معاہدے، جعلی دستاویزات، قرضوں کا جال اور پھر ایک ایسا منصوبہ جو احمد صاحب کو نہ صرف مالی طور پر دیوالیہ کر گیا بلکہ ان کی عزت بھی تار تار کر دی۔ احمد صاحب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کا مضبوط وجود اندر سے کھوکھلا ہو گیا اور وہ چند ہی مہینوں میں بستر مرگ پر جا پہنچے۔ عمران نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو آنسوؤں کے سمندر میں غرق ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے خوبصورت گھر کو نیلام ہوتے دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ جو کبھی ان کا فخر تھا، لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ 10 سال کا عمران اپنے باپ کی آخری ہچکی کو کبھی بھلا نہ سکا۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنی ماں کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ والد کی موت کے وقت ان کی آنکھوں میں ایک حسرت، ایک سوال اور ایک بے بسی تھی جو عمران کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک گہری چوٹ بن کر رہ گئی۔ اس دن اس چھوٹے سے دل میں انتقام کا بیج بویا گیا جو وقت کے ساتھ ایک زہریلے درخت کی طرح پروان چڑھا۔ مجھے بدلہ لینا ہے، ہر ایک آنسو کا، ہر ایک سسکی کا، ہر ایک بے بسی کا بدلہ۔ یہ اس کا ازلی عہد تھا۔ ماں اور بیٹا ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گئے جہاں غربت اور محرومی ان کے نئے ساتھی بن گئے تھے۔ عمران نے دن رات محنت کی، اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر کاروبار کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کی ذہانت، عزم اور محنت نے اسے جلد ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھوا دیں۔ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف ایک مقصد کے لیے صرف کر رہا تھا، ظفر اقبال کو تباہ کرنا۔ اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیا تھا کہ اب وہ ظفر اقبال کی پہنچ سے بہت اوپر تھا، لیکن اس کے دل میں انتقام کا الاؤ بدستور دہک رہا تھا۔ اس کی نظر میں ظفر اقبال کی ہر کامیابی اس کے اپنے دکھوں کی ایک یاد دہانی تھی، ایک ایسا زخم جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ باپ دوم، سوچا سمجھا وار۔ سال گزرتے چلے گئے۔ عمران ایک کامیاب اور بااثر بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی اور اب اس کے ہاتھ میں وہ ہتھ کنڈے بھی تھے جن سے وہ ظفر اقبال کو سبق سکھا سکتا تھا۔ ظفر اقبال ابھی بھی شہر کا ایک جانا مانا سرمایہ دار تھا، لیکن اس کی دولت میں وہ چمک باقی نہ تھی جو کبھی تھی۔ وہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور اس کی کاروبار پر گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عمران نے اس کی ہر کمزوری کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اسے وہ دکھ دوں گا جو میرے والد کو ملا تھا، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، ٹھیک اسی طرح جیسے اس نے میرے والد کو کیا تھا، عمران اپنے آپ سے کہتا۔ عمران نے اپنے انتقام کی منصوبہ بندی ایسے کی تھی جیسے کوئی شاطر شطرنج کا کھلاڑی چالیں چلتا ہے۔ اس نے ظفر اقبال کے کاروبار کے ریشے ریشے کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے ایک ایسا راستہ چنا تھا جو ظفر اقبال کو نفسیاتی، مالی اور سماجی طور پر تباہ کر دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ ظفر اقبال کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اکلوتی بیٹی زینب تھی۔ زینب اس کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کے غرور کی آخری نشانی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کو اپنے انتقام کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ سوچ بھی اسے ایک لحظہ پریشان نہ کر سکی کہ وہ ایک بے قصور روح کو اپنے انتقام کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ کسی اور جذبے کے لیے گنجائش ہی نہ تھی۔ عمران نے بڑی ہوشیاری سے ظفر اقبال کے سماجی حلقے میں اپنا مقام بنایا۔ وہ اپنی کاروباری مہارت اور دلکش شخصیت سے جلد ہی ظفر اقبال کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ظفر اقبال کو عمران میں اپنا ماضی نظر آیا، ایک ایسا نوجوان جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ اسے اس میں اپنا مخلص اور کامیاب دوست نظر آیا۔ عمران نے ظفر اقبال کے کاروبار میں مدد کے بہانے اس کی اندرونی معلومات تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی چال کو مزید مضبوط کیا۔ بس اب وقت آ گیا ہے، وہ اپنے دل میں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ باپ سوم، ناگہانی چمک۔ ایک کاروباری پارٹی میں عمران کی ملاقات ظفر اقبال کی بیٹی زینب سے ہوئی۔ عمران نے اسے صرف ایک چال کے طور پر دیکھا تھا، ایک ایسا مہرہ جسے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔
لیکن زینب اس کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کوئی مغرور، دکھاوے باز اور فضول خرچ لڑکی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سادگی تھی، چہرے پر معصومیت، اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ السلام علیکم، میں زینب ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو عمران نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ عمران نے اپنے چہرے پر ایک رسمی مسکراہٹ سجائی رکھی اور بڑی شائستگی سے جواب دیا۔ زینب سے پہلی ملاقات میں ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن ہے۔ وہ کسی فیشن شو کی بجائے ایک دینی محفل میں زیادہ جچتی تھی۔ عمران کو یاد آیا کہ اس کے ایجنٹس نے بتایا تھا کہ زینب ایک مذہبی لڑکی ہے، زیادہ تر اپنا وقت گھر پر گزارتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے اور فلاحی کاموں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ عمران نے ان معلومات کو اس وقت صرف منصوبہ بندی کا حصہ سمجھا تھا، لیکن اب جب اس نے زینب کو دیکھا تو اسے ایک عجیب سا کھوکھلاپن محسوس ہوا۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت زینب سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے ملتا، اس کے ساتھ کاروباری معاملات پر بات چیت کرتا، لیکن اس کا ہر لفظ، ہر ادا اس کے انتقام کی آگ کو مزید بھڑکاتی رہی۔ وہ اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کہ دیکھو ظفر اقبال، تم نے میرے والد کو دھوکہ دیا تھا، اب تمہاری بیٹی تمہاری تباہی کا سبب بنے گی۔ لیکن وقت کے ساتھ عمران نے زینب کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے زینب کو ایک یتیم خانے میں بچوں کے ساتھ ہنستے، کھیلتے اور انہیں پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے اپنی ماں کا خیال رکھتے اور اپنے والد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کتنا پیار کرتے دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں اپنے والد کے لیے ایک عجیب سی محبت اور احترام تھا جو عمران کو چونکا گیا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا والد کس قدر ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ ایک دن عمران نے زینب کو فجر کے وقت مسجد سے نکلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک ایسی چمک جو دنیاوی چمک دمک سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس لمحے عمران کو اپنے دل میں ایک عجیب سی کھوج محسوس ہوئی۔ کیا واقعی یہ وہی شخص تھا جس کے خاندان کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں؟ کیا اس کی بیٹی کا بھی وہی گناہ ہے جو اس کے باپ کا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہلکی ہلکی دستک دینے لگے، لیکن وہ انہیں انتقام کے شور میں دبا دیتا۔ باب چہارم، دل کی سرگوشی۔ عمران نے ظفر اقبال کے قریب رہنے اور اس کے راز جاننے کے لیے زینب کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ کبھی وہ اسے کسی کتاب میلے میں ملتا، کبھی کسی فلاحی ادارے کی تقریب میں۔ ہر ملاقات کے ساتھ زینب کی معصومیت اور نیکی اس کے دل پر ایک انوکھا اثر ڈال رہی تھی۔ زینب کی باتوں میں سچائی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی اور اس کے عمل میں خلوص۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو کسی کے دکھ کو دیکھ کر خود بھی دکھی ہو جاتی، کسی کی خوشی میں مخلصانہ شریک ہوتی۔ عمران کو یاد آیا کہ اس کے والد بھی ایسے ہی تھے، انہیں دوسروں کی تکلیف سے دکھ ہوتا تھا۔ ایک بار عمران نے زینب کو ایک غریب خاندان کی مدد کرتے دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالے، بلکہ اس نے ان کے گھر جا کر ان کے بچوں کے لیے کھانا پکایا، ان کے کپڑے دھوئے اور ان کے دکھ سنے۔ دیکھو عمران بھائی، اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے، زینب نے اس دن عمران سے کہا تھا، اور اس کے الفاظ عمران کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کی معصومیت نے عمران کے اندر کی یک بستہ چٹان کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنے انتقام کا منصوبہ اب اتنا سادہ اور ضروری نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگتا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ زینب بے گناہ ہے، وہ اپنے والد کے گناہوں کی سزا بھگتنے کی مستحق نہیں۔ اندر ہی اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف برسوں پرانا انتقام کا جنون تھا، وہ آگ جو اس کے اندر جل رہی تھی اور اسے یہ کہتی کہ یاد رکھو تمہارے والد کا انتقام، تمہاری ماں کے آنسو۔ اور دوسری طرف زینب کا پاکیزہ حسن، اس کی معصومیت، اس کی نیکی، جو اسے ہر روز اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ کیا تم ایک بے گناہ روح کو تباہ کر دو گے؟ کیا تمہارے والد کی روح کو سکون ملے گا اگر تم کسی بے گناہ کو دکھ دو گے؟ یہ سوچ عمران کو اندر ہی اندر کچوکے لگاتی۔ اس نے اپنی ماں کی سسکیاں سنی تھیں، اپنے باپ کی بے بسی دیکھی تھی، لیکن اب زینب کی آنکھوں میں وہ معصومیت دیکھ کر اسے ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا تھا۔ اسے اپنی ہی ذات سے کراہت آنے لگی تھی۔ کیا میں اتنا گر سکتا ہوں کہ ایک معصوم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں؟ اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ اس کی راتیں کروٹیں بدلتے اور اللہ سے دعا مانگتے گزرنے لگیں، یا اللہ مجھے راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ میرا دل سکون کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے۔ وہ ہر بار اپنے والد کے ظلم کو یاد کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتا، لیکن ہر بار زینب کی معصوم صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور اس کے ارادوں کو متزلزل کر دیتی۔ باب پنجم، چوراہا۔ انتقام کا منصوبہ اب اپنی آخری منزل پر تھا۔ عمران کے پاس ظفر اقبال وہ تباہ کرنے کے لیے تمام ثبوت موجود تھے۔ وہ ایک بٹن دبانے سے اس کی پوری سلطنت کو تہس نہس کر سکتا تھا۔
ظفر اقبال نے تو اسے اپنا دایاں بازو سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور زینب کے لیے بھی اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، جو عمران کو کبھی کبھی خود بھی محسوس ہوتا تھا کہ زینب اس کے بارے میں ایک اچھا تصور رکھتی ہے۔ ایک شام عمران ظفر اقبال کے گھر بیٹھا تھا، جہاں ایک اہم کاروباری معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی تھی۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کی آڑ میں عمران ظفر اقبال کو تمام قانونی کارروائیوں میں بری طرح پھنسانے والا تھا اور اسے مالی طور پر ایسا نقصان پہنچانے والا تھا جس سے وہ کبھی نہ ابھر پاتا۔ اسی دوران اس نے زینب کو فون پر اپنی والدہ سے بات کرتے سنا۔ امی جان، آپ پریشان نہ ہوں، ابو جان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ میں فجر کے وقت تہجد کی نماز میں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ وہ ہمارے خاندان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ زینب کی آواز میں ایک گہرا خلوص تھا، ایک ایسی پختگی تھی جو کسی بھی دل کو نرم کر سکتی تھی۔ عمران کا ہاتھ جو معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا، ایک دم رک گیا۔ اس کے ذہن میں بجلی کون تھی؟ یہ کیسی بچی ہے، اپنے باپ کے گناہوں سے بے خبر، اپنے باپ کی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس لمحے اسے اپنی ماں کی صورت نظر آئی، جو اپنے والد کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ عمران کو اپنے والد کا ایک قول یاد آیا، بیٹا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جاتا، بلکہ صبر اور انصاف سے لیا جاتا ہے۔ انتقام تمہیں سکون نہیں دیتا، بلکہ مزید نفرت کو جنم دیتا ہے۔ اصل سکون معافی میں ہے اور اللہ کی رضا میں ہے۔ کیا واقعی؟ کیا اس کے والد بھی اس سے یہی چاہتے کہ وہ ایک بے گناہ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائے؟ کیا ایک شخص کے گناہوں کی سزا اس کی نسل کو دی جائے؟ نہیں، اسلام میں یہ جائز نہیں، یہ میرے والد کی تعلیمات نہیں۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنی منصوبہ بندی ایک بھیانک خواب لگنے لگی۔ وہ اسی لمحے اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اقبال اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے، لیکن عمران کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگتا رہا، اس کے دماغ میں زینب کی معصوم آواز گونج رہی تھی، اس کے والد کی نصیحت یاد آ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی آیات یاد آ رہی تھیں، جو صبر، معافی اور عدل کا درس دیتی تھیں۔ اس رات وہ مسجد کے ایک کونے میں سجدے میں گر گیا اور خوب رویا۔ اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے دل میں بسائی نفرت کی آگ کو بجھانے کی التجا کی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ انتقام اسے سکون دے گا، لیکن یہ تو اسے اور بے چین کر رہا تھا۔ زینب کا خلوص، اس کی نیک سیرتی اور اس کی ایمان کی پختگی نے اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی نفرت کو پگھلا دیا تھا۔ باب ششم، انتخاب اور انجام۔ عمران نے اگلے ہی دن اپنے تمام ایجنٹوں اور وکیلوں کو بلا کر ظفر اقبال کے خلاف اپنے تمام منصوبے منسوخ کر دیے۔ اس نے اپنے والد کو قانونی طور پر انصاف دلانے کا ایک نیا راستہ اپنایا، لیکن اس کا محور اب تباہی نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر انصاف کا حصول تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ظفر اقبال کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ اسے اللہ کے حوالے کر دے گا اور زینب کی معصومیت کو داغدار ہونے سے بچائے گا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ اس نے برسوں کا جنون ایک لمحے میں ترک کر دیا تھا۔ اسے یہ سوچ کر سکون ملا کہ وہ ایک بے گناہ کو تباہی سے بچا رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد عمران نے زینب سے ملاقات کی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ اب ایک عجیب سی نرمی اور شرمندگی تھی۔ زینب، مجھے تم سے کچھ بہت اہم بات کرنی ہے، عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی عمران صاحب، کیا بات ہے؟ عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے والد کے ساتھ ہونے والا ظلم، ظفر اقبال کی چال بازی، اپنے انتقام کا منصوبہ اور کس طرح اس نے زینب کو اس انتقام کا ذریعہ بنانے کا سوچا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دل کی تمام کیفیت بیان کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیسے زینب کی نیکی اور سچائی نے اسے اس تاریک راستے سے روکا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، مجھے تم پر یہ سارا ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن تمہارے خلوص نے مجھے بدل دیا زینب۔ مجھے یہ احساس دلایا کہ نفرت سے کچھ نہیں ملتا، صرف بربادی ہے۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور پھر آنسو آ گئے۔ وہ سن کر دم بخود رہ گئی تھی۔ اس کے اپنے والد، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا ماضی اتنا تاریک ہو سکتا ہے۔ اس کا باپ، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، ظالم تھا۔ یہ خیال ہی اسے توڑ رہا تھا۔ اسے عمران پر غصہ بھی آیا کہ اس نے اسے دھوکہ دیا۔ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیا، میں نے تو آپ کو ایک نیک اور شریف انسان سمجھا تھا۔ زینب کی آواز میں درد تھا۔ مجھے پتا ہے زینب،
میرا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن میں نے اپنے ارادوں کو ترک کر دیا صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہاری معصومیت نے مجھے روک دیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عمران نے سچائی کے ساتھ کہا، میں نے ظفر اقبال کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی ہے، لیکن اس بار میرا مقصد انہیں تباہ کرنا نہیں بلکہ صرف انصاف کا حصول ہے، اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری اس جنگ میں تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ زینب گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ اس نے اپنے والد کے بارے میں کبھی ایسی بات سوچی بھی نہ تھی۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن پھر اس نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے سچی پشیمانی اور ندامت نظر آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص واقعی بدل گیا ہے۔ اس کی باتوں میں خلوص تھا، صداقت تھی۔ عمران صاحب، میرے والد نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن آپ نے جو کیا وہ بھی تو غلط تھا، زینب نے نرمی سے کہا۔ لیکن آپ نے اپنی غلطی مان لی اور اپنی نیت بدل لی۔ اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے، میں کیسے نہ کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو بھی معاف کر دے۔ عمران نے حیرت سے زینب کو دیکھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دے گی۔ اس کے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے زینب، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کچھ عرصہ بعد عمران نے زینب کے سامنے شادی کی پیشکش کی۔ اس بار اس کی نیت صاف تھی، اس کا دل پاکیزہ تھا، اس کی روح سکون میں تھی۔ زینب نے کچھ سوچ و بچار کے بعد اپنے والد کی رضامندی سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ ظفر اقبال اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھا۔ اگرچہ عمران کے ساتھ جو ہوا اس کا اسے مکمل علم نہیں تھا، لیکن اسے عمران کی سچائی پر اعتماد ہو چکا تھا، اور شاید وہ اپنے اندر کچھ ندامت بھی محسوس کرتا تھا۔ عمران اور زینب کی شادی ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ عمران نے اپنے والد کو انصاف دلایا، لیکن اس بار اس کی فتح انتقام کی نہیں بلکہ صبر اور معافی کی تھی۔ ظفر اقبال کو اپنے کیے کی سزا ملی، لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا۔ عمران نے زینب کو اس اذیت سے بچا لیا جو اسے مل سکتی تھی۔ عمران نے زینب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی میں محبت تھی، خلوص تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا تھی۔ عمران نے یہ سیکھ لیا تھا کہ انتقام صرف مزید نفرت کو جنم دیتا ہے، جبکہ محبت، معافی اور صبر ہی حقیقی سکون اور فلاح کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی ماں کو بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر سکون ملا، اور اسے یقین تھا کہ اس کے والد کی روح بھی شاداں ہوگی۔ عمران نے نفرت کی زنجیریں توڑ کر محبت کی دنیا بسائی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادوں کا سمندر نہیں تھا، بلکہ ایک روشن مستقبل کی امید کی کرنیں چمک رہی تھیں۔